موبائل کی میسج ٹون بجی تو کتابوں میں سر دیے بیٹھی ڈی جے چونکی۔ کل ہی وہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ وہ اور آنیہ کل کے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی۔ ڈی جے نے فون اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ آنیہ نے سر اٹھا کے مسکراتے ہونٹوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے میسج پڑھتے دیکھا۔ خیر ہے، کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ پین کان کے پیچھے لگا دی آنیہ نے اسے چھیڑا۔ ایکے نے نظم بھیجی ہے، وہ ہلکا سا شرمائی۔ آنیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہے ڈی جے؟ چڑ گئی۔ یار شرما کیسے رہی ہو تم؟ دفعہ ہو۔ آنیہ کو دھکیلتی وہ موبائل لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ویسے یار رشک آتا ہے تجھ پہ، اتنا محبت کرنے والا، اوپر سے ڈیشنگ بندہ، واہ واہ یار۔ آنیہ نے کھلے دل سے تعریف کی۔ ڈی جے مسکرا دی۔ واقعی اس نے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کیا۔ چل تو پڑھ، میں بزی ہوں ابھی۔ موبائل کان سے لگاتی ڈی جے نے آنکھ دبا کر کہا۔ آنیہ دوبارہ کتابوں میں گھس گئی۔ ڈی جے مسکراتی ہوئی فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ ریش ڈرائیو کرتی سومو دانین کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر سومو کی دوست کی بہن تھی تو ان کو آسانی سے اپوائنٹمنٹ مل گئی۔ سر پر چوٹ کیسے لگی آپ کے؟ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد اب سر پر پٹی کر رہی تھی، واش روم میں گر گئی تھی۔ دانین نے جھوٹ بولا۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھی تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے مس کاظمی، پاؤں بھی زخمی کیا ہوا ہے، ہاتھ بھی جلایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اچھی خاصی بگڑی تھی اس پر۔ بھلا ایسی بے پرواہی کون کرتا ہے؟ تھوڑی بے پرواہ سی ہوں تو لگ گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ پٹی کر دی ہے میں نے آپ کی، کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں، لے لینا آپ۔ پرسکرپشن ڈاکٹر نے سومو کی طرف بڑھایا، جسے سومو نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ ہتیجہ آپی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں نا؟ سومو پریشان تھی۔ کتنے کیسز ایسے دیکھے تھے اس نے جب چوٹیں بگڑ کر ناسور بن جاتی ہیں۔ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر ہتیجہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر، خدا حافظ، کہتی وہ دونوں دروازے تک پہنچی۔ جب ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، سومو؟ جی ہتیجہ آپی۔ سومو پلٹی، جب تک ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے ان کو گھر کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہدایت دی۔ شور، سومو نے کہا اور دانین کو لے کر ہسپتال سے نکل آئی۔ رات ہونے کو تھی اور دانین اور سومو کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کہاں ہوتی ہے آپ بھابھی؟ اور تم سائرہ؟ روک نہیں سکتی تھی سومو کو۔ اصابر غصے میں ادھر ادھر چکر کرتا پھر رہا تھا۔ میں کمرے میں تھی چاچو، اور سومو کا پتہ ہے آپ کو کتنی ضدی ہے، کسی کی نہیں سنتی۔ سائرہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ اصابر کے سامنے اس کی بھی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اور بھابھی آپ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ نظر دروازے پر پڑی جہاں سے سومو لنگڑا کر چلتی دانین کو سہارا دے کر لا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی جو امابی کی بیٹی تھی۔ سومو کیا طریقہ ہے یہ بیٹا، ہم یہاں پریشان ہو رہے ہیں اور آپ نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک نظر دانین پر ڈال کر وہ سومو کی طرف مڑا۔ دانین آپی کو ہسپتال لے کر گئی تھی۔ اس نے چچی کی جگہ آپی کہا جو وہ پہلے کہا کرتی تھی۔ پیا صابر سے شادی کے بعد چچی کہنے لگی تھی۔ کیوں، اس مہارانی کو کیا ہوا ہے؟ سائرہ نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، وہ سہم گئی۔ کل آپ کو بھی لے چلوں گی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ سائرہ آپی، دکھ نہیں رہا کتنی چوٹیں آئی ہیں؟ سومو نے دو بدو جواب دیا۔ اس کی بات پر اصابر نے دانین کو دیکھا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پاؤں کا زخم لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ دانین نے جھکی پلکیں اٹھا کر بڑی آنکھوں کے ساتھ پرشکوہ انداز میں اسے دیکھا۔ اصابر نے نظریں پھیر لی۔ پھر بھی بیٹا تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اصابر تھوڑا نرم پڑا۔ اصابر چچا بتاتی تو تب جب آپ نے ان کے گھر سے باہر جانے پر پابندی نہ لگائی ہوتی۔ سومو کے لہجے سے ناراضگی آیا تھی۔ وہ جب بہت زیادہ ناراض ہوتی اسے چچا کہتی تھی۔
یہ کون ہے؟ رخشندہ بھابھی نے پیچھے کھڑی درمیانی عمر کی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اماں بھی کی بیٹی ہے۔ گئی تو میں اماں بھی کو لینے تھی مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کو لے آئی، سومو نے کہا۔ کیوں؟ سائرہ نے اپنے ازلی بدتمیز انداز میں سوال کیا۔ کیونکہ دانین آپی کو چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے تو یہ آپ سے کوئی کام نہیں کریں گی، گھر کا جو کام ہو فقیرہ بی کو بتا دینا، سومو نے کہا۔ تو سائرہ اور رخشندہ کا مارے غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی ماں سے پوچھے بغیر فیصلے کرو۔ رخشندہ بھابھی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ سومو کو رسید کیا۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ بچی ہے، صابر نے سومو کو کھینچ کر ان کے آگے سے ہٹایا، ورنہ دوسرا تھپڑ بھی تیار تھا۔ بچی ہے تو بچی بنے، میری ماں نہ بنے۔ اس گھر کے فیصلے میں لیتی ہوں اور میں ہی لوں گی۔ رخشندہ بھابھی کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ سائرہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، آپ چلائیے حکم جس پر چلانا ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ سومو نے دانین کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو رکو سومو بیٹا، فقیرہ بھی یہی رہیں گی، آپ کہیں مت جاؤ۔ صابر نے سومو کا ہاتھ پکڑا۔ رخشندہ اور سائرہ تو حیران تھی، سومو اتنی خودسر کب سے ہو گئی تھی؟ آپ سب سن لیں، دانین پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گی میں۔ سومو تقریباً چیخی ہی تھی۔ کتنی چلتر لڑکی ہو تم، میرا بیٹا تمہارا بھائی کھا گیا اور اب میری بیٹی کو تم نے میرے ہی حوالے کر دیا۔ رخشندہ بیگم بپھڑی ہوئی دانین کی طرف بڑھی۔ ماما پلیز۔ سومو دانین کے آگے کھڑی ہو گئی، رخشندہ وہیں رک گئی۔ نہیں مارا، سعدی نے امان بھیا کو اگر مارا ہوا ہے پھر بھی دانین کو سزا دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ سومو غرائی۔ دانین تو رخشندہ سے سہم کر سومو کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ سومو اب آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ صابر کو اس کے لہجے سے زیادہ سعدی کو بے گناہ کہنا برا لگا تھا۔ او پلیز، بدتمیزی کی بات مت کریں آپ۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ دانین کا جلا ہاتھ اور پھٹا سر بتا رہا ہے۔ سومو نے سارا لحاظ آج بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ صابر کی نظریں جھک گئی۔ فقیرہ بی، دانین آپی کو روم میں لے جائیے، سومو نے فقیرہ بی کو کہا، جو دانین کا ہاتھ پکڑ کر لنگڑاتی ہوئی دانین کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چچا، آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے، صابر سے شکوہ کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم نے دیکھا صابر کیسے سومو میرے بیٹے کے قاتلوں کی سائیڈ لے رہی ہے؟ میرا امان تو مر گیا نا، میرا منتو مانگا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا۔ رخشندہ بیگم کی آؤ پکار شروع ہو چکی تھی۔ سائرہ اور صابر کے لیے پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ سومو، کیا تھا یہ سب؟ سائرہ دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سومو نے جلدی سے تکیے کے نیچے کچھ چھپایا۔ سائرہ کے اس طرح آنے سے وہ سٹپٹا گئی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، مگر سائرہ کا دھیان اس طرف نہ گیا۔ کیا کر دیا ہے اب میں نے اپیا؟ سائرہ کے چہرے کے تاثرات جانچتی وہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی، جیسے چہرے پر چائے سرخی کچھ پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ امان چلا گیا، اب تم بھی چھوڑ جانے کی بات کر رہی ہو تو ماما ڈر گئی ہیں تم سے۔ سائرہ کا لہجہ تیز تھا۔ ماما کو کہنا مجھ سے مت ڈرے، میں تو بول کر دل کے براز نکال لیتی ہوں۔ ڈرو دانین سے وہ چپ رہ کر سہ جاتی ہے، یاد رکھو اپیا، مظلوم کے چپ کا حساب اللہ لیتا ہے، وہ ناانصافوں کو بخشتا نہیں ہے۔ سومو کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا، جو سیدھا دل پر اثر کرتا، مگر سامنے سائرہ کاظمی تھی، جذبات کو جوتی کی نوک تلے مسل دینے والی۔ تم کیوں اتنی طرفداری کرتی ہو اس کی؟ سائرہ کے غصے کا میٹر بڑھ رہا تھا۔ اپیا، رحم کر اس پر یار، اور یقین جانے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کیا جاتا ہے۔ سائرہ کے لہجے میں بے بسی اور اکتاہٹ ایک ساتھ دھڑ آئی۔ وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بھائی نے رحم کیا تھا، ہمارے بھائی کو مار ڈالا۔ اس بھائی کو جو چلنے لگا تو میں نے اس کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں رکھی کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ وہ بھائی جس کو میں نے خود سے زیادہ چاہا۔ سائرہ پھٹ پڑی تھی، آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کچھ اپنوں کے دکھ انسان کو اتنا کھاتے ہیں اندر سے کہ وہ بے رحم اور سفاک ہو جاتا ہے۔ اپیا یار پر سعدی نہیں مار سکتا، اس پر الزام ہے، وہ دونوں کو
وہ دونوں تو بیسٹ بڈیز تھے۔ سائرہ کے کندھے پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھا جسے سائرہ نے جھٹکا نہیں تھا۔ وہ دوست آستین کا سانپ نکلا۔ وہ تو سائرہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اچھا پیا آپ جائیے ماما کے پاس، مجھے آرام کرنا ہے، تھک گئی ہوں۔ سومو نے بات ختم کی۔ وہ مزید یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی جو اس کا دل مانتا نہ تھا۔ سومو میں بتا رہی ہوں آئندہ تمہاری وجہ سے ماما کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سائرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ایک میں ہی ہوں ساری مصیبت کی جڑ، خود جو شادی شدہ ہونے کے باوجود جہاں بیٹھی ہمارے سینوں پر منہ ڈال رہی ہو ماما کو چابیاں لگا کر۔ وہ سب ماما کو پریشان نہیں کرتا۔ واہ رے واہ، ہم ڈالے تو سیاپا، آپ ڈالے تو کچھ نہیں۔ اچھا ہے اچھا ہے۔ وہ فقط دل میں ہی سوچ سکی۔ اس وقت وہ اتنا تھکی ہوئی تھی کہ سائرہ سے پنگا پھوڑ نہیں کر سکتی تھی۔ یا ٹھیک ہے پیا، وہ مصنوعی سا مسکرائی۔ سائرہ بھی کی آنکھیں پوچھتے کمرے سے نکل گئی۔ تکیے کے نیچے چھپایا البم نکالا۔ ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ دانین بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اصابر تھا جو آج بہت خاموشی سے بغیر اس کی طرف دیکھے لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر اس کے برابر ترچھا سا بیٹھ گیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو طنز بڑی نظروں سے اسے دیکھتا۔ باتوں کے نشتر اس کے روح میں مارتا تھا۔ بیڈ سے اٹھا کر کارپٹ پر پٹک دیتا تھا مگر آج وہ چپ تھا۔ شاید اس کی طبیعت کا خیال کر رہا تھا یا واقعی شرمندہ تھا۔ وہ دانین دھیرے سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ لیپ ٹاپ پر نظر ٹکائے عام سے لہجے میں پوچھا۔ نیچے آپ بے عزت کر کے اتاریں، خود ہی اتر جاتی ہوں۔ لحاف ٹانگوں سے ہٹایا، کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لیٹ جاؤ، ادھر ہی سردی ہے، بہت طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ لہجہ وہی عام سا تھا، نہ شرمندگی تھی لہجے میں، نہ غصہ تھا، نہ محبت تھی، بس عام سا لہجہ تھا۔ شکریہ۔ دانین دوبارہ سے لحاف ٹھیک کرتی لیٹ گئی، جیسے منتظر ہو بس اس کے چند الفاظ کی۔ لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کروٹ کے بل لیٹتے اس کی نظریں اصابر پر تھی جس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رکی، رخ پھیر کر دانین کو دیکھا جو بہت لگن اور دلچسپی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ اصابر کے دیکھنے پر وہ سر پٹائی اور نظریں جھکا لی۔ اصابر نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کر لی۔ مری لارنس کالج میں رات ہوتی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کچھ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، کچھ وارڈن جہاندار کا خوف باری تھا۔ رات کے کھانے کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ کمرے سے باہر نہیں ملنا چاہیے ورنہ شامت پکی ہوتی تھی اس کی۔ ایسے میں کوئی بھی لڑکا ہمت نہ کر سکتا تھا کالج سے کیا کمرے سے بھی نکلنے کی۔ لیکن وہ کیا ہے، ڈیٹھوں کو کیا لینا دینا اس سب سے؟ اور وہ ڈیٹھ تھے امان کاظمی اور سعدی رانا جو ابھی تک جاگ رہے تھے جب باقی سب اسٹوڈنٹ وارڈن کے خوف سے سو گئے تھے۔ اے سعدی، میرا بھائی نہیں چلنا؟ امان نے مصنوعی منت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، جہاندار صاحب کچا کھا جائیں گے۔ سعدی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو ڈر گیا ان سے؟ تو مطلب سعدی رانا ڈر گیا؟ اف خدایا، یہ دن دیکھنے سے پہلے سعدی رانا کو اٹھا کیوں نہیں لیا تو نے؟ امان نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے ایکٹنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ مصنوعی آہیں جاری تھی۔ تیری تو مجھے کیوں اٹھا لیتا؟ تجھے اٹھا لے، 100 شیطان مرے ہوں گے تو پیدا ہوا ہوگا۔ سعدی نے اسے سنگل صوفے پر پٹھا، اس کی گردن دبوچ لی۔ او میرے باپ، اوپر سے تو ہٹ۔ امان نے دہائی دی۔ چل بخشا، تجھے کیا یاد کرے گا تو؟ سعدی نے احسان جتاتے ہوئے اسے بڑے دھکیلا۔ سعدی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا میرا یار، چلنا۔ امان پھر سے منتوں پر اتر آیا تھا۔ تیری عاشقی معشوقی مروائے گی کسی دن ہم دونوں کو آئی سوے۔ سعدی ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر اپنے سنگل بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔
جب عشق کیا تو ڈرنا کیا، امان نے فلمی انداز میں ڈائلاگ مارا۔ اف یار میں بتا رہا ہوں تیری عاشقی تیرا سر کھائے گی ایک دن۔ سعدی نے اسے تنبیہ کیا، دیکھیں گے ابھی تو چل، وہ ویٹ کر رہی ہوگی، پلیز میرا دوست، میرا یار، میرا بھائی۔ امان نے اسے لاڑ سے پچکارا، چل ہٹ پڑے ڈرامے باز، امان نہ بن میری، چلتا ہوں ساتھ اٹھ۔ سعدی نے اس کی منت بڑی شکل دیکھ کر کہا، یاہو یہ ہوئی نا بات میرا بچہ۔ امان خوشی سے اچھلتے ہوئے ایک کی طرف بڑھا، میرے باپ وہی رخ مجھ سے دور، یہ عشق موذی مرض ہے، پھیل بھی سکتا ہے۔ سعدی نے ہاتھ اونچے کر کے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکا، اوکے ابھی چل۔ تمام انتظامات کرتے پچھلے دروازے سے گارڈ کو چکما دے کر کالج سے نکل چکے تھے وہ دونوں۔ آئی کم ان سر، ایک لڑکی کی آواز گونجی تو اس نے روم ڈور کی طرف دیکھا۔ یس کم ان، وہ دوبارہ سے کسی فائل پر جھک چکا تھا۔ سر آپ نے حیا انٹرپرائزز والوں کے ساتھ میٹنگ فکس کی تھی، وہاں کی سی ای او حیا سدوانی آپ سے ملنے آ چکی ہیں۔ لڑکی جو کہ اس کی سیکرٹری تھی پروفیشنل انداز میں بولی۔ اوکے کہاں ہیں وہ، اس نے فائل بند کرتے مہتر سوال کیا۔ میٹنگ روم میں ہیں، آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے سیکرٹری چلی گئی تو وہ بھی اٹھا اور میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حیا انٹرپرائزز اس کی پہلی ڈیل تھی، اسے لگا تھا شاید وہ کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوگی، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ 5.5 فٹ کی اونچی لمبی دودھیا رنگت اور کالے چمکدار بالوں والی ایک جوان لڑکی تھی، بلو پینٹ کے ساتھ بلو شرٹ پہنے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز ڈالے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی، بے شک وہ اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالی اور سربراہی کرسی کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ حیا بیٹھی تھی۔ ہائے آئی ایم حیا سدوانی، لڑکی پر پروقار انداز ایک کھڑی پر اعتماد لہجے میں بولی، ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ آئی ایم اے کے اس کے بڑے ہاتھ کو تھاما۔ جب حیا نے دلچسپی سے اسے دیکھا، بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جیل سے جمائے، گھنی مونچھوں سے ڈھکے ہونٹوں کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مس حیا آپ ہاتھ چھوڑیں گی، میرا اس کا اس طرح خود کو تکنا اور ہاتھ نہ چھوڑنا عجیب لگا تھا اسے۔ اوہ سوری، حیا سدوانی نے اس کا ہاتھ چھوڑا، آپ کی کمپنی کا بہت نام سنا ہے، بہت کم عرصے میں آپ نے کمپنی کو ترقی دی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ بھی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی صحیح سنا ہے آپ نے، میرے پاپا سدوانی صاحب کی طبیعت خراب کی وجہ سے کمپنی لاس میں تھی، اب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہے اور ترقی دوں گی اپنی کمپنی کو۔ حیا سدوانی پرغرور سی مسکرائی، اچھا لگا مجھے آپ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ایک کا لہجہ ہلسن کاروباری تھا، وہ لڑکی کا کردار اس کی بھٹکتی نظروں کے جان جاتا تھا۔ آف کورس آئی مین مسٹر حیا کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو اسے چونکا رہا تھا۔ اوکے پھر آپ اپنے پرپوزل لکھ آئیے گا، میٹنگ ٹائم میری سیکرٹری بتا دے گی آپ کو، مجھے ابھی ضروری کام ہے تو میں چلتا ہوں۔ گھڑی دیکھتے ہوئے وہ اٹھا، پروفیشنل مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ میٹنگ روم سے نکل گیا۔ حیا زیر لب نام دہراتی ہوئی مسکرائی، موبائل اور بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔